آپ کے وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں, ہائی کورٹ سے بھی, پارلیمان سے بھی, 5 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر گئے ہیں, ملاقات نہیں کرنے دی گئی. گزشتہ رات جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں. نہیں, کوئی چھاپا نہیں مارا گیا, فیکٹ لے نہیں کے ہے. اسلام آباد پولیس دیکھیں وارنٹ وہ پولیس نے تعمیل کرانی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے, 5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, کسی کا باپ بھی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. اگر آپ کا کوئی شوق ہے گرفتاری کا تو سارا دن ہم ادھر ہی تھے. آپ کو پتا ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیف منسٹر بھی موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا, اڈیالہ جیل تک کیا, اڈیالہ جیل کے سامنے 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ گزارے. تو اگر کسی نے اریسٹ کرنا تھا تو ادھر سے اریسٹ کر لیتے. نہیں, یہ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر ہے بھائی جان, چیف منسٹر. آپ چیف منسٹر کو اریسٹ کریں گے ادھر خیبر پختونخوا میں جو ہوگا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. سر ویسے ڈرایا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر ہوئی ہے یا کوئی ویسے ہی سر؟ سہیل آفریدی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کوئی ڈرا سکتا ہے؟ وہ ڈر جائے گا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی ڈر جائے گا؟ مسٹر سہیل آفریدی کی انشاءاللہ وہ آپ کو پتا ہے اس کو بنے ہوئے 10-15-20 دن ہوئے, زیادہ نہیں ہوئے. وہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ وہ اپنے جو گورننس کی ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس ہے. انہوں نے فاٹا کے لیے بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا, پشاور کے لیے کیا. تو میڈیا کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. سارا دن وارنٹ دے دیا, وارنٹ ادھر کر دیا. مریم نواز اتنا سا کام کرتی ہے, پورا میڈیا اتنا بیان کرتی ہے, ہم اتنا کام کرتے ہیں, آپ اتنا بھی بیان نہیں کرتے. تو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے واحد گورنمنٹ ہے اس ٹائم جو الیکٹڈ ہے, جو عوام کی مینڈیٹ سے آئی ہے. باقی تو سارے فارم 47 کی پیداوار ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں سہیل آفریدی عمران خان صاحب کا جانثار ہے, اس کے ویژن کو, اس کے نظریے کو سمجھنے والا ہے. خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بیسٹ گورننس ہوگا وہاں کا. وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور جو عمران خان صاحب کے جو پروجیکٹس ان کے دل کے قریب تھے, جس میں احساس پروگرام, جس میں لنگر خانے, جس میں احساس درخت, اور وہ چیزیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے, انشاءاللہ ہمارا نیا چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہمارے پرانے جو اچھی پالیسیز تھی اس کے تسلسل کو آگے لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ نئے ایسی چیزیں دیں گے. ابھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو وہ انٹرنشپ پروگرام لانچ کر رہا ہے, جس سے تقریباً 20 یا 15% ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. کنسپٹ تھا کہ ہم اپنے جواب بنائیں گے, کام شروع ہے. آپ جو لنگر خانے تھے اس کو دوبارہ فعال کریں گے, اس کا وہ خود وزٹ کریں گے. جو اسٹریٹ چلڈرن ہے یا جو روڈوں کے اوپر بے سہارا لوگ ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم اس میں لے کے آئیں گے. آپ کو انشاءاللہ ایک بہت پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی. امن جرگہ ہونے جا رہا ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں اسپیسیفکلی کس پوائنٹ کے اوپر بات کی جائے گی اور کیا ہونے والا ہے؟ امن جرگہ کرنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو خیبر پختونخوا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, یا جو جتنے بھی وہاں کی مقامی تمام جماعتوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہم ان سب کو بلائیں گے, ان سب سے مشاورت کریں گے, ان سب سے روڈ میپ مانگیں گے, ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اوپر وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے امن کی ایشو کے اوپر تمام پولیٹیکل جماعتیں وہ ایک پیج کے اوپر ہوں, تاکہ پروونشل گورنمنٹ کل کو کوئی سٹیپ لے تاکہ پوری پولیٹیکل جماعتیں ساتھ کھڑی ہو. کل کو یہ نہ ہو کہ جی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حکومت نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا, کیونکہ وہاں پہ امن کے لیے ہم نے بڑے مضبوط سٹیپس لینے ہوں گے. وہاں پہ امن کی بحالی کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس جانا ہوگا. صرف ملٹری آپریشن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جب ہم قوم کو ساتھ میں لائیں گے, قوم کو اعتماد میں لیں گے, اور جب پوری قومیں اپنے ضلع میں جمع ہو کے جو بھی باہر سے آیا ہے, جو بھی ہمارے امن کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے, جب ساری عوام مل کے ان کو کہیں گے کہ ہمارے ضلع سے نکلیں. یہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ جب آپ آتے ہیں, آپ کے پیچھے فوج آتی ہے, آپ کی لڑائی میں ہم عام سیویلین, عام شہری مارے جا رہے ہیں. ہمارا کیا گناہ ہے کہ آپ کی لڑائی میں ہم مرے؟ تو جب عوامی پریشر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فارن ایلیمنٹ اس ٹائم گھسے ہوئے ہیں, یا ہمارے جو اپنے ناراض لوگ ہیں, وہ ہم ان کو بارڈر پار بھیجیں گے تو انشاءاللہ سے عمل بحال ہو جائے گا. اور آپ کی 80-85-90% جو امن کی ایشوز ہیں وہ امن کی ایشو حل ہو جائیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پھر میں ختم بھی کر رہا ہوں, وہ یہ دیکھیں, جب آپ قومی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, جب آپ قومی جماعتوں کو ختم کرنے کے پلانز بناتے ہیں بند کمروں میں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
آج کشمیر میں آپ کا کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کشمیر میں آگے نکل گئی ہے پولیٹیکل جماعتوں سے. اب وہی ہوگا جو ایکشن کمیٹی چاہیے گی وہاں پہ کشمیر میں. اگر آپ خیبر پختونخوا میں جو سب سے مقبول جماعت ہے جس کے پاس 90% مینڈیٹ ہے, آپ اس کو دیوال سے لگائیں گے تو وہاں پہ وہی علیحدگی کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی. دیکھیں تحریک انصاف نہ علیحدگی پسند جماعت ہے, اس وقت واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے. وہ پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہے. اس وقت پاکستان کو جوڑنے والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ قومی جماعتوں کو آپ دیوار میں لگائیں گے, دیکھیں ابھی آپ جب پنجاب میں جو ابھی مریدکی کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ کیوں ہوا کہ جب آپ پولیٹیکل جماعتوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں, جب پولیٹیکل جماعتوں کو آپ دیوار میں چنتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ FIR کس کے خلاف کاٹی جائے, کون اس کا رسپانسیبل ہوگا. اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا. کولیٹرل ڈیمیج میں جو بھی شہید ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد شہید ہو گئے ہیں. ابھی ادھر اللہ نہ کرے ادھر ڈرون ہو جائے, ادھر ایک دہشت گرد اور ہم 5-6 اس میں بے گناہ شہید ہو جائیں, کیا ہم بھی دہشت گرد تھے؟ کیا ہمارا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں یہ چیزیں بڑی ہم نے تحمل کے ساتھ جذبات سے نکل کے, اور جب ICPR نے پریس کانفرنس کی پشاور میں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روڈ میپ دیتے, وہ بتاتے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے, ان مسائل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ کیسے لینا ہے, وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ کیسے لینا ہے. ہم نے وے فارورڈ کے اوپر گفتگو کرنی تھی. لیکن جب آپ آ کے الیگیشن لگا دے, دیکھیں جتنا میں پاکستانی ہوں, جتنا میں اپنے اس ملک سے پیار کرتا ہوں, جتنا اس ملک کے لیے خیبر پختونخوا اسپیشلی ہمارے قبائل نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تاریخ نہیں ملتی. ہمارے لوگ تو جا کے کشمیر میں لڑے. آپ کو آج جو الحمدللہ جس کو آپ آزاد جموں کشمیر بولتے ہیں, اس کو حاصل کرنے والے کون تھے؟ ہمارے قبائلی مشران تھے, ہمارے ابا و اجداد آ کے ادھر لڑے. انہوں نے یہاں سے انڈیا کے فورسز کو بگایا تھا. دیکھیں جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی, جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل آیا, سب سے پہلے آپ کے خیبر پختونخوا کے لوگ موجود تھے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب پاکستان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا, ہمارے ابا و اجداد نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا تھا, ہم بائی چوائس آئے تھے پاکستان کے ساتھ. تو یہ ہمارا ملک ہے, اور اس ملک سے ہم جتنا پیار کرتے ہیں, جتنا اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں, کوئی نہیں ادا کرتا, نہیں ڈرے گا. دیکھیں ہم اس ملک میں سول سپرمیسی کی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اس ملک میں رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, ان کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 2.5 سالوں سے وہ قید حق میں ہے, اور جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جی انتشار کرتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد تو وہ ہیں کہ جو بے گناہ شہریوں کو مارتے ہیں. دہشت گرد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نرسریاں بنائی اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا. آپ کو نہیں پتا کہ اس ایوان کے اندر جو سیٹلمنٹ کی پالیسیز کس نے بنا کے دی تھی؟ کیا ہم نے بنائی تھی وہ سیٹلمنٹ کی پالیسی؟ کیا ہم وہ لے کے آئے تھے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیک پروپیگنڈا ہے. پاکستان ہمارا ہے, خیبر پختونخوا کی عوام کو ہم سرو کرتے ہیں. ان کی بہتری کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی گورننس بہتر ہو, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, وہاں پہ عام لوگوں کو اسپتال کی سہولیات میسر آ سکے, وہاں پہ عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس پہ کوئی چینج آ سکے. اور رہی بات چیف منسٹر سہیل آفریدی کی,